نکاح اور حسن معاشرت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تالیف ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حافظہ اللہ، مدرس المسجد الحرام و پروفیسر جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سعودی عرب۔ ناشر انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور۔ عورت اور مرد منگنی کے وقت جسم کے کس حصے کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ظاہری جسم کو دیکھ سکتا ہے، مرد کا چہرہ اور ہاتھ پیر، مگر عورت کا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، کیونکہ عرف میں عام طور پر انہیں دونوں اعضاء کے دیکھ لینے سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے، یا اگر مزید دیکھنا ہو تو دونوں پیروں کو دیکھ سکتا ہے۔ شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے، چہرہ اور ہتھیلی کے ساتھ دونوں پاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ منگنی کرنے والے مرد کو منگیتر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ کوئی اور عضو نہ دیکھے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ شرمگاہ کے علاوہ جہاں اور جسم کے جس عضو کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کے تمام اعضاء کو دیکھ سکتا ہے۔ امام احمد سے 3 اقوال منقول ہیں۔ پہلا قول جمہور علماء کے مطابق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عام طور پر جو اعضاء کھلے رہتے ہیں انہی کو دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اسے ننگا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ محلہ میں ابن حزم کا قول اس طرح منقول ہے: ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولا يجوز ذلك في أمة يريد شراءها، ولا يجوز له أن ينظر منها إلا الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسدها وتخبره۔ یعنی جو شخص کسی آزاد عورت یا لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت یا لونڈی کو سامنے کر کے یا چھپ کر اس کے ظاہری اور باطنی تمام عضو کو دیکھ سکتا ہے، مگر لونڈی کو خریدنے کے لیے صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں ہی کو دیکھ سکتا ہے۔ امام نووی نے امام اوزاعی کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ گوشت کی جگہوں کو دیکھ سکتا ہے، اور جو لوگ چہرہ اور ہتھیلیوں ہی کے دیکھنے کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ انہیں دونوں کے دیکھنے سے رغبت کا مقصد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ چہرے کو دیکھ کر خوبصورتی یا بدصورتی جانی جا سکتی ہے، اور ہتھیلیوں کو دیکھنے سے جسم کی صحت و تازگی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ علامہ البانی کی رائے واضح طور پر نہ معلوم ہو سکی کہ کس قول کے مخالف اور کس کے موافق ہے، البتہ ان کی تحریر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خاطب مخطوبہ کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اعضاء بھی دیکھ سکتا ہے، اور جن لوگوں نے تمام بدن اور شرمگاہ تک دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ الی ما یدعو نکاحھا میں لفظ ماں کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ 1/158 میں اسی لفظ کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ مزید جابر رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ کے افعال سے بھی عموم کا استدلال کیا کہ دونوں چھپ کر منگیتر کو دیکھتے تھے، لیکن چھپ کر دیکھنے سے عموم جسم بلکہ شرمگاہ تک دیکھنے کی دلیل ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گھر کے آنگن میں دروازے کے اوٹ سے دیکھا ہو یا کہیں بھی نکلتے راستے چلتے دیکھا ہو، مگر اس کا تصور تو بہت بعید ہے کہ چھپ کر شرمگاہ اور نہاتے وقت پیٹھ یا پیٹ دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ اور محمد بن مسلمہ کی روایت میں ہے کہ میں نے چھپ کر اسے اس کے کھجور کے باغ میں دیکھا۔ کچھ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوب فعل سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، جسے عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے مصنف میں ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ان کی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ وہ آپ سے اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پھر بات کی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں اسے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو وہ آپ کی بیوی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی کی پنڈلی کھول کر دیکھنا چاہا تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو آپ کے گردن پر تھپڑ مار دیتی۔ اس کے بعد اعمش سے یہی روایت ذکر کی ہے۔ ان کے الفاظ میں ہے کہ اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے تو آپ کی آنکھ پر تھپڑ مار دیتی۔
تو جان لینا چاہیے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ ابو جعفر کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ اور نہ علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ علامہ البانی نے راوی کے نام کے دھوکے میں پہلے اس کی تصحیح کی تھی، کیونکہ ابن حجر نے عمر رضی اللہ عنہ سے محمد بن الحنفیہ کو راوی بتایا تھا۔ دراصل وہ محمد بن الحنفیہ نہیں بلکہ ابو جعفر ہیں۔ اس لیے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ منگنی کرنے والا عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ مزید اعضاء جسم نہ دیکھے، نیز عورت بھی ظاہری اعضاء کے علاوہ اس کے اور کسی عضو کو نہ دیکھے۔ شریعت نے ہر فتنے کا سد باب کیا ہے، اور مخطوبہ کے تمام اعضاء کو دیکھنے کی صورت میں ضروری نہیں کہ خاطب اس سے شادی بھی کر لے گا۔ دیکھ کر چھوڑنے کے بعد بہت لمبے چوڑے اور بڑے فتنے کا خطرہ ہے۔ اس طرح دیکھ کر شادی نہ کی تو غیرت بھی اس سلسلے میں لڑکی والوں کو غلط اقدام پر ابھار سکتی ہے، اور پھر کمزور دین و ایمان کے لوگ منگنی کو تلذذ کا ایک بہانہ بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر جا کر لوگوں سے بیان بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں بن فلانہ کو مادرزاد ننگا کر کے دیکھا ہے۔ اور پھر عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا جس سے معلوم ہو کہ کسی نے کسی عورت کو شادی کے لیے اس کے قمیص یا تہبند و پاجامہ کے نیچے کے اعضاء کو دیکھا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جا کر اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھ میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ امام احمد کے اقوال کا بھی ذکر ہو چکا، لیکن کوسج نے مسائل احمد و اسحاق بن راہویہ میں روایت کی ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ شادی کی نیت سے مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ لا بأس به ما لم يكن يرى منها محرما، یعنی کوئی حرج نہیں جب اس کے اس عضو کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد اسحاق بن راہویہ نے اس کی تصویب کی اور محمد بن مسلمہ کی روایت سے استدلال کیا، وہ یہ کہ میں نے ایک عورت کی منگنی کی تو چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، آخر ایک دن اس کے کھجور کے باغ میں اسے دیکھ ہی لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ صحابی رسول ہو کر یہ کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کا ارادہ ڈالے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ صفحہ 324 نمبر حدیث 1864 میں ہے۔ ابن راہویہ نے صرف آخری جز کا ذکر کیا ہے۔ اس روایت سے ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کھجور کے درختوں کے درمیان ظاہر بات ہے عورت زیادہ سے زیادہ ننگے سر ہی رہی ہوگی، یا کسی کے دیکھنے کا خطرہ نہ ہونے کی بنا پر دوپٹہ سینے پر نہ رکھے ہو۔ اس سے زیادہ دیکھنے کا استدلال اس روایت سے ہرگز نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مرد کو اپنی منگیتر کی پیٹھ، پیٹ، ران اور دوسرے اعضاء میں کسی قباحت یا بیماری کا شبہ ہو تو ماں، بہن، خالہ یا کسی بھی اعتماد کی عورت کو بھیج کر معلومات لے سکتا ہے۔ اگر لڑکی کے اولیاء امور راضی ہوں یا لڑکے کے جسم کے کسی عضو کو دیکھنا ہو تو مردوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، یا خصوصی طور پر سکہ ڈاکٹر کے ذریعے دکھا کر معلومات لی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آئی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو مخطوبہ کو دیکھنے کے لیے ایک عورت کو بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اس کے دانت اور رخسار کو سونگھنا اور اس کی ایڑیوں کو دیکھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ماں باپ، بھائی اپنی بیٹی اور بہن کو پردے سے نکال کر دکھانا پسند نہ کریں گے، غیرت کے جذبے سے شاید منگیتر کو اپنی لڑکی کو دکھانے سے انکار کر دیں، لیکن در حقیقت ان کی غیرت کا احترام کرتے ہوئے یہ بات کہی جائے گی، اور انہیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سنت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حکم دیا ہے تو یقیناً اس کی بڑی مصلحت ہے، اس لیے اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن خلوت کرانا یا ماں باپ کی طرف سے لڑکی کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ گھر سے باہر کچھ وقت گزارے اس بہانے سے کہ اس سے ایک دوسرے کو پہچاننے میں مدد ملے گی، تو یہ عمل سراسر فسق و فجور اور دیوسی ہے۔ اس لیے عورت یا مرد کو دیکھتے وقت ان شروط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، شادی کا عزم ہو۔ نمبر 2، خاطب و مخطوبہ میں خلوت نہ ہو کہ ایک دوسرے کے فاحشہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو۔ نمبر 3، فتنے کا خوف نہ ہو۔ نمبر 4، مشروع اعضاء کے علاوہ مزید اعضاء کو نہ دیکھا جائے،
خصوصاً عورت کے اعضاء میں چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کو دیکھے یا پاؤں کو بھی دیکھے۔